السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ولانا اور آپ کا شکریہ آپ نے وقت نکالا فیاض ولانا آفیشیل یوٹیوب چینل کے لیے۔ ناظرین ایک بار پھر آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں پاکستان کے سینئر ترین صحافی جناب شاہین صاحب صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، اور آپ سب کو، آپ کے دیکھنے والوں کو میرا سلام بہت بہت سر۔ تھینک یو سر۔ سر بات شروع کرتے ہیں آپ کے ایک ٹویٹ سے۔ آپ کہتے ہیں کہ گرداب میں پھنسا ہوا ہے اس وقت ملک۔ آپ کہتے ہیں ایک دباؤ ایکسٹینشن کا، دوسرا پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کا، تیسرا ملاؤں کے انتقام کا، پھر افغانستان اور بھارت سے لڑائی، اوپر سے یہ وعدے کہ ہماری فوج حماس سے بندوقیں چھینے گی اور اسرائیل کو بچائے گی۔ پہلے اپنے آپ کو تو بچا لیں سرکار، یہ سب کیسے ہوگا؟ پاکستان اندر سے جل رہا ہوگا اور فوجی کرائے کے ٹٹو بن کر ڈالر کمائیں گے۔ واہ سر، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی یہ دنیا بھر میں پھرتے پھر رہے ہیں مارے کہ جی ہمیں کچھ نوکری دے دو، کچھ کرائے کے لیے کام دے دو، کوئی ہماری سپورٹ کر دو، اور ملک کے اندر جو ہے نا جل رہا ہے ملک۔ حال آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالات ہے ملک کے۔ پورا صوبہ سرحد ان کے ہاتھ سے نکلا ہوا ہے، بلوچستان ان کے ہاتھ سے نکلا ہوا ہے، کشمیر ان کے ہاتھ سے نکلا ہوا ہے، بلتستان میں الگ مسئلے بنے ہوئے ہیں، پنجاب میں وہ بیٹھ کے اپنے تین چار سیکورٹی کے وہ لے کے، اور وہ سمجھ رہے کہ جی ہم پورے پاکستان کو کنٹرول کیا ہوا ہے ہم نے، اور فوج کے اندر جو مسئلہ پڑا ہوا ہے، یہ فوج اپنی بھیجنے لگے ہیں، اس کا آپ نے کبھی کوئی سوچے ذرا فوج کے اندر کیا ری ایکشن ہوگا جب ان سے لوگوں سے کہا جائے گا کہ جی آپ جائیں جا کے مسلمانوں کو مارے اور ان سے اسلحہ چھینے؟ تو یہ تو مطلب ہے کہ اتنی چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم نے اگر ٹرمپ صاحب نے 2 دفعہ تعریف کر دی تو بس سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اور ملک میں واپس ہی نہیں آتے، وہ گھومے ہی پھرے جا رہے ہیں باہر۔ مطلب ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ان کی سوچ کیا ہے، ان کی دماغ کی طرف گھوم رہے ہیں، کون سے کلاؤڈ 9 میں ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے، پر حالات اتنے خراب ہیں۔ سر وہ پہلے 3 دن تو اعتکاف میں بیٹھے رہے ہیں مصر میں جنرل فتح السیسی کے پاس، اور جنرل فتح السیسی کی جو ہسٹری ہے اس کی کہ آج کے دور کے چند گنے چنے ڈکٹیٹرز میں سے شاید وہ ٹاپ پہ ہوں گے، اور پھر کس طرح انہوں نے پریزیڈنٹ مرسی کے ساتھ کیا۔ کیا وہ ان سے لیسن لینے گئے تھے کہ ہاں میں نے عمران خان اور 10-20 ہزار 30 ہزار میں نے سیاسی قیدی ٹی ایل پی کے اور پاکستان تحریک انصاف کے پکڑے ہوئے ہیں، بتاؤ ان کا کیا کروں؟ اور جو قتل عام 26 نومبر کو ہوا اور پھر 12 اکتوبر کو تحریک لبیک کا ہوا، وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، رات کو نیندیں نہیں آتی کئی افسروں کو، کئی افسر خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے ہیں، کئی نوکریاں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو یہ سارے صورتحال میں کیا وہاں سے لیسن لینے گئے تھے، یا پھر لیسن لینے کے بعد اردن گئے، اردن سے سعودی عرب؟ یہ کیا بروکر بنے ہوئے ہیں ٹرمپ کے؟ کیا کر کیا رہے ہیں سر؟ نہیں، یہ اصل میں کمٹ تو کر چکے ہیں کہ جی ہم فوج بھیجیں گے ٹرمپ کو۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جی وہ فوج کا رول وہاں پہ کیا ہوگا۔ اچھا، کیونکہ مصر بھی آئے گا وہاں پہ، باقی جو دوسرے انڈونیشیا بڑی فوج کا، کیونکہ باقی ملکوں کی فوج جو بھی کرے گی پتہ نہیں کیا کرے گی، لیکن اگر ان کو ٹاسک یہ دیا گیا کہ جی آپ نے حماس کو روکنا ہے اور اسرائیل پہ اٹیک نہیں کرنے دینا، تو یہ تو پھر آپ اسرائیل کی فوج میں شامل ہو گئے اور ان کی طرف سے آپ نے لڑائی شروع کر دی۔ تو یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جی ہم اس کو مارکیٹ کیسے کریں گے، اپنے لوگوں پہ کیسے بیچیں گے۔ پورے 50 سال سے جو ہماری پالیسی ہے اس کو ہم الٹا کر کے اسرائیل کی فوج کی طرف سے ہم لڑنا شروع کر دیں، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اور یہ تو اس لیے یہ جا کے میٹنگ کر رہے ہیں۔ سی سی صاحب کا تو ماڈل بہت پرانا نا، ہم سن رہے ہیں نا کہ جی یہ یہاں پہ ان کا ماڈل فالو ہوگا اور وہ ہو سکتا ہے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، مطلب ٹھیک ہے لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ یہاں پاکستان میں فالو نہیں ہوگا۔ پاکستان کے ڈفرینٹ حالات ہیں، پاکستان کے صوبے آلریڈی الگ الگ تیاری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے وہاں وہ ماڈل لگایا تو یہاں تو سب انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے سارے کے سارے۔ یہ ان کو ایک مہینہ رہ گیا کہ جی رہتے بھی ہے کہ نہیں رہتے، آگے سے ایکسٹینشن بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ میاں صاحب جو ہے وہ میاں صاحب بنے بیٹھے ہیں جیسے آپ کہہ رہے تھے بھی۔ پہلے میاں صاحب کی طرف بعد میں چلتے ہیں، پہلے یہ بات نمٹا لیں۔ آپ کہتے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کے لوگوں کو کس طرح اس بات کا قائل کریں۔ پاکستان میں کیسے یہ سمجھائیں گے کہ جی ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟
اگر سر پاکستان کے لوگوں کو سمجھانے کی بات ہے تو پاکستان کے لوگوں سے بات کریں نا. پاکستان میں تو وہ ٹک ہی نہیں رہے, وہ تو باہر دنیا کو گھومتے نہیں سمجھ آ رہی نا ان سے جو کہہ کے وہ آئے ہیں وہ تو اتنا خطرناک ہے کہ وہ یہاں کے کسی کو بول ہی نہیں سکتے کہ ہمیں یہ ہم وعدہ کر کے آئے. اب یہ کہیں گے جی ہم فلسطین القدس کی ہم سیکورٹی کرنے جا رہے ہیں. وہ القدس 100 میل دور ہے اور وہاں سے بیچ میں اسرائیل کا علاقہ ہے, وہاں سے جا ہی نہیں سکتے. یہ جو غازہ یہ جا رہے ہیں تو وہاں سے وہ اس کی جغرافی بھی تو دیکھ لیں آپ. اس کے بعد یہ کہ وہ فلسطین کے مسلمانوں کی ہیلپ کرنے جا رہے ہیں تو مسلمانوں کی ہیلپ ایسے کریں گے کہ جی آپ اسرائیل کو سیکیور کریں گے. تو یہ مطلب اتنی بڑی کنٹرڈکشن ہے کہ یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جی ہم کیسے اس میں پھنس گئے ہیں یا کیسے اس سے نکلے کیسے. میرا خیال ہے کہ وہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ کہیں اور یہ بڑی اور گڑبڑ چلائیں گے تاکہ اس سے نکلنے کی کوشش کریں. سر کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو مٹی کے مادو سمجھتے ہیں, باہر سے سب ٹھیک کر لیں تو ان کی خیر ہے, ان کو ہم جو کہیں گے یا آمین کر جائیں گے, اور یہ بھول رہے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت یوتھ 65% ہے. امریکہ کو فلسطین کے حق میں امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں تو یونیورسٹیوں کے بچے کر رہے ہیں. کینیڈا میں, آسٹریلیا میں, انگلینڈ میں, یورپ میں جہاں جہاں مظاہرے ہو رہے ہیں وہ ساری یوتھ باہر نکل رہی ہے. تو پاکستان کی یوتھ ورلڈ کی یوتھ سے الگ تو نہیں ہے, سوشل میڈیا کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں پوری دنیا کی یوتھ. تو پاکستان کی یوتھ جب سڑکوں پہ نکلے گی اگر یہ اس طرح کا کام کریں گے تو اس کو یہ اپنی کسی کنسنٹریشن میں نہیں لاتے. پھر لاتے ہیں لیکن ان کو پاکستان کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے یہاں کنٹرول کر لیا ہے نا, قابو پا لیا ہے. دیکھیے ہم نے مار دیا 26 نومبر کو, ہم نے بھڑکا دیا, یہ مرید کے میں ہم نے لبلیٹ کر دیا سب کو, اب کوئی بولنے والا نہیں ہے, سب چپ, قبرستان کا خاموشی آ گئی ہے. ایسا تو نہیں ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا کنٹرول میں فوج بیٹھی ہوئی ہے ہر جگہ پہ بن کے جو ہے. مگر یہ جب معاملہ پھٹے گا اور اتنا تیار ہے یہ پھٹنے کے لیے کہ اس کو ایک چھوٹا سا ٹریگر چاہیے بس, اور وہ آگے جا کے بڑے بڑے اپنے انٹرنیشنل کمٹمنٹس کر رہے ہیں کہ جی ہم ان کو فوج دیں گے اور انٹرنیشنل کون سی فوج ہوگی اور پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں اسٹیبلائزیشن. آپ اپنے ملک میں, اپنے صوبے میں, اپنے علاقے میں تو اسٹیبلائز کر لیں یار پہلے, وہ نہیں کر سک رہے. تو یہ مطلب ہے کہ کنفیوژن ہے اور دھوپ اوپر سے وہ لٹک رہی ہے تلوار کے, پتہ نہیں مجھے ایکسٹینشن ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے, یا آگے سے کیا ہوتا ہے, میاں صاحب کیا فرما دیں گے یا کیا کر دیں گے. تو یہ ساری چیزوں میں پھنس کے آپ کیسے اتنے بڑے بڑے مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. آپ جو مرضیاں کرتے رہے آپ جو اپنی سمجھ کے مطابق, لیکن کسی کو یہ کنوینس نہیں کر سکتے کہ جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں آپ. سب جہاں تک ایکسٹینشن کی بات ہے, میاں صاحب ٹھیک ہے ان کی فائل پہ سانپ بھر کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ بڑا یہ کریں گے, بڑا کرنے کے لیے تو آثار یہ ہیں کہ ایسٹرن بارڈر پہ آج بھی انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ ہماری بارڈر پر تیاری پوری ہے, کسی بھی وقت ہم پاکستان پر حملہ کر سکتے ہیں. انڈیا سے یہ کہہ رہے ہیں. افغانستان کے ساتھ ہمارے مذاکرات کے 2 دور ہوئے اور ناکام ہو گئے, اور آج کے مذاکرات کی جو کہانی ہے اس میں الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ سب کچھ طے ہو چکا تھا, لیکن پاکستان کے جو وہاں جنرل صاحب تھے, جنرل شہاب اسلم شاید ان کا نام ہے, انہیں کوئی ٹیلی فون کال باہر سے آئی, وہ کال سننے کے بعد ان کے تیور بدلے اور انہوں نے پورا ماحول ایسا بنایا جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ چاہتے ہی نہیں کہ یہ معاہدہ ہو, اور وہاں سے اٹھ کے آ گئے ہیں. مطلب کہ یہ واقعی کوئی گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ ٹاکس کو خود بریک کر کے آئے ہیں اور یہ خود چاہتے ہیں کہ یہ حالات خراب ہو جائیں, اور یہ بالکل لاجک سمجھ میں آتی ہے, کیونکہ میں کئی دن سے کہہ رہا ہوں کہ جی ان کو ایک بڑی لڑائی چاہیے, اور تاکہ یہ جب ایکسٹینشن کا ٹائم آئے تو یہ کہہ سکے پاکستان میں بھی لوگوں سے بھی اور باہر بھی کہ جی دیکھیں یہ ہم اتنی بڑی لڑائی میں پھنسے ہوئے ہیں اور آپ اس وقت کمانڈر ان چیف کو نہیں ہٹا سکتے. وہ آرگومنٹ جو پتہ نہیں کس نے کتنے سال پہلے کب کس زمانے میں وہ ان کے دماغ میں گھسا ہوا ہے. لیکن اگر یہ جان بوجھ کے لڑائی کریٹ کر کے اور یہ شروع کریں گے تو اس کے تو نقصانات پتہ نہیں کتنے ہوں گے. پھر یہ پورا ملک دہشت گردی کی ایک جو لہر آئے گی اس کو کیسے سنبھالیں گے یہ, ٹھیک ہے وہ, اور تو یہ ہر طرف سے جسے گرداب جسے کہتے ہیں نا, چاروں طرف سے گھوم رہے ہیں, اس کے بیچ میں یہ پھنسے ہوئے. اب نکلیں گے کیسے؟ یہ ادھر سے پی ٹی آئی والے اب اپنا وہ پروگرام بنا رہے ہیں کہ جی ہم نے پھر دوبارہ
آئیں گے کہ نہیں آئیں گے الگ بات ہے, لیکن اعلان بھی اگر انہوں نے کر دیا کہ جی ہم دوبارہ آ رہے ہیں جلوس لے کے, تو ایک مزید اور پریشر بنے گا اس کا. سر جہاں تک یہ بات ہے, یہ کہانی کہ جی حالت جنگ میں ہے اس لیے سپہ سالار چینج نہیں کیا جا سکتا, یہ پتہ نہیں کس صدی کا فارمولہ ہے, کس صدی کی بات ہے, اور اس بات پہ ہم کیوں اتنے سٹرک ہیں, کیونکہ اس سے ہمیں فائدہ ملتا ہے. ادروائز اگر دیکھا جائے, جب قوم پہ ٹیکس لگانا ہوتا ہے, جب بلوں میں آپ نے ڈیوٹیز لگانی ہوتی ہیں, آپ کہتے ہیں ہم حالت جنگ میں ہیں, ہم ہر وقت حالت جنگ میں ہیں. اور آج کل کے سائبر وارئرز کے سائبر وار کے دور میں کس وقت آپ جنگ کی حالت میں نہیں ہیں, آپ ہر وقت ہیں. اور ایک بات, دوسری بات سر, جی ایس کیو میں 150 جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں, کیا باقی 149 جرنیل اس قابل نہیں ہیں کہ ایک جرنل آج ریٹائر ہو جائے اپنی مدت ملازمت دوسری دفعہ پوری کرنے کے بعد, تو پیچھے 149 جو جرنل ہیں ان میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے کہ وہ لیڈ کر سکے ہماری پاک فوج کو؟ اس کا مطلب ہمارا سسٹم ہی اتنا ناقص ہے. ہماری پالیسی جو ہے نا اس وقت, جو ایک سٹرکچر جو ہے نا آدمی کا, وہ اتنا عجیب و غریب ہے کہ ایک آدمی جو ڈیسائیڈ کرتا ہے وہ سارے اس کو مجبور ہے فالو کرنے کے لیے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو آپ کے 150 جنرل بیٹھے ہیں یا 15-20 اوپر کمانڈر بیٹھے ہیں وہ سب ایگری کرتے ہیں ان کی پالیسی سے. یہ میں بالکل نہیں ماننے کو تیار ہوں. وہ نہیں مانتے, بول نہیں رہے الگ بات ہے, لیکن ماننے کو تیار نہیں ہے وہ کہ یہ سب ٹھیک کر رہے ہیں. اوپر سے آرڈر آیا ہے تو وہ کر رہے ہیں. لیکن اگر ان کو یہ آپشن دیا گیا کہ جی نہیں, یہ آپ اپنا اوپینین دیں کہ جی آپ کیا چاہتے ہیں, اور کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ جی لڑائی ہو, اور کتنے لوگ فیور میں ہے, کتنے نہیں ہے, تو پھر یہ سامنے کھل کے سب سامنے آ جائے گا. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جی عاصم منیر کے ہی سارے ساتھ ہوں. سب لوگ کہیں گے آپ نے تو ہر جگہ سے مروایا, 2.5-3 سال سے پورے ملک کا آپ نے ہر چیز میں بیڑا غرق کر دیا ہے, تو اب ادھر بھی بیڑا غرق کریں گے تو لوگ تیار نہیں ہوں گے, مگر ان کو موقع نہیں مل رہا. اور ہو سکتا ہے یہ ایکسٹینشن کی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ پھٹ جائے کہ جی وہ موقع ان کو مل جائے, اور بالکل ہو سکتی ہے, یہ پاسبلٹی ہے. سر آپ کو یاد ہوگا عمران خان کا جب نیا پھڈا شروع ہوا تھا قمر جاوید باجوہ سے, تو اس وقت سنا تھا کہ کسی نے آپ کی طرح کے سیانے بندے نے مشورہ دیا تھا قمر جاوید باجوہ صاحب کو کہ آپ دیگر جرنیلوں کی بھی رائے لے لیں. انہوں نے ایک کھانا کیا جی ایس کیو میں اور کہا کہ آپ مجھے عمران خان کے ساتھ کنفرنٹریشن میں مزید آگے جانا چاہیے یا نہیں عمران خان سے, اور آپ پرچیاں لکھ کے بتا دیں, یس اور نو کر دیں. اور وہ جب پرچیاں کھولی گئیں تو 90% لوگوں نے کہا کہ عمران خان سے آپ پھڈا مت لیں. اب قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا, یہ تو 90% عمران خان کے حق میں لوگ جا رہے ہیں. کسی نے مشورہ کیا کہ یہ انفلوئنسڈ ہیں ادھر ادھر سے, آپ ایسا کریں ایک اور کھانا کریں, ان کی بیگمات کو بھی بلائیں. جنرل صاحب نے بیگمات کو بھی بلا لیا اور دوبارہ یہی کوسچن سب کے سامنے رکھا, دوبارہ پرچیاں ڈالی گئیں, اور جب دوبارہ پرچیاں کھولی گئیں تو وہ 95% تھی بیگمات جب آ گئیں. تو اب قمر جاوید باجوہ صاحب سر پکڑ, آپ نے واقعہ صحیح سنا ہے یا یہ کسی نے ایسے ہی؟ نہیں سر, یہ اس وقت یہ کافی ڈسکس ہوا تھا. آج آپ پھر مشورہ دے رہے ہیں کہ رائے لے لیں, آج پھر وہ اگر اوپینین لینے جائیں تو کہیں 90-95% نہیں, تو اگر آپ ون مین اوپینین آپ گھوسیں گے ہر ایک کے اوپر, تو جب وقت آئے گا تو پھر وہ لوگ تو کہیں گے کہ جی ہماری یہ پالیسی تو نہیں تھی نا, ہم سے تو نہ پوچھا کسی نے, نہ ہمیں تو آرڈر دیا تھا, اور انہوں نے آرڈر دیا تھا, اب وہ جانے اور آپ کا آرڈر جانے, اور جو نقصان ہوگا وہ بھگتے. تو یہ لوگوں کو جب شریک آپ کرتے ہیں تو پھر ان پہ ذمہ داری بھی تو آتی ہے نا, پھر ریسپانسبلٹی بھی تو وہ لیتے ہیں. تو یہی جمہوریت میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں لے جائے, کیوں لے جائے کہ یہ 50 لوگ تقریر کریں گے تو ایک آپ کو ایک اوپینین ملے گی, اور پھر سب اس کے ریسپانسبل ہوں گے, شیئر کریں گے. تو یہ اتنے بڑے بڑے فیصلے اگر آپ ایک آدمی کرے گا, اور وہ بھی اتنے گھیرا ہوا, ہر طرف چاروں طرف سے گھیرا ہوا, اور اس کے اپنی نوکری کا خطرہ ہے, اور وہ اس طرح کے فیصلے کر رہا ہے کہ جو میری جان بچ جائے, مجھے کسی طریقے سے مل جائے, باقی سب جائے بھاڑ میں, تو یہ اس طرح تو ملک کے لیے تو وہ فیصلہ نہیں کر رہے. پھر اس کا مطلب سر ایک اور پروگرام میں نے دیکھا جس میں عمار مسعود اور وسیم عباسی دونوں اسلام آباد میں ہوتے ہیں, اور دونوں پرو مسلم لیگ سمجھے جاتے ہیں, اور ان کے سارے پروگرام بھی اسی طرح کے ہیں کہ وہ مسلم لیگ کو ہی ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں اور عمران خان کے خلاف پروگرامز کرتے ہیں. دونوں ہمارے دوست ہیں لیکن ان کا اپنا موقف ہے, ہم احترام کرتے ہیں ان کا. وہ پروگرام کر رہے تھے, اس میں وسیم عباسی نے بتایا کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہیں یہ بات کی ہے کہ عمران خان کو راستہ میں دوں گا, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ سیاستدان کے لیے راستہ نہیں بنائیں گے تو کل ہمارے لیے بھی راستے بند ہوں گے. یہ میاں صاحب فارمولہ لانچ کر رہے ہیں, وسیم عباسی اور عمار مسعود ڈسکس کر رہے ہیں. اور میاں صاحب اگر ایکسٹینشن کے معاملے پہ ان کی فائل پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میاں صاحب کچھ تو سوچ رہے ہیں. آخر میاں صاحب نے بھی اپنی سیاست بچانی تو ہے. کیا میاں صاحب یہاں سٹینڈ لے سکتے ہیں ایکسٹینشن نہ دے کے؟
देखिए, उनके लिए ये आखिरी मौका है। अगर आप ऑब्जेक्टिवली बात करें, वो तो हर इलेक्शन में भी वो हार गए। उन्होंने अपने जो कुछ भी उन्होंने किया उसमें उनको बुरी तरह शिकस्त हुई, इन्होंने फिर उनको जिताया, यानी उसमें भी वो हार गए। मतलब है कि कोई फायदा नहीं हुआ उनको ये 47 के प्राइम मिनिस्टर बनने से और ये बनने से। उनके ऊपर जितनी गालियां पड़ रही हैं, वो पहले अगर उनकी कोई 10% फॉलोइंग थी तो वो भी गिर के अब 5% रहेगी। जी, ये मौका उनके पास आखिरी मौका है कि जी अगर इस इश्यू पे खड़े हो जाए और कहे कि जी देखें, मैं जनरल के सामने खड़ा हो गया और मैंने नहीं उसको ये दिया और मैंने इस पाकिस्तान की जान छुड़ा दी इस जनरल से, तो उनके लिए एक मौका मिल जाएगा कुछ जगह बनाने का कि जी आप, हाँ, फिर आप हम सब पॉलिटिशियन मिलके फिर हम सब कुछ दोबारा एक जो भी आप उसको कह लें वो करें और आपस में मिलकर चलें, फौज का रोल अलग करें। तो ये एक उनके लिए विंडो है जिसमें से वो अगर निकल गए, पार करके हिम्मत पकड़ ली उन्होंने। मगर मुझे नहीं लगता कि वो अब इतने कंप्रोमाइज हो चुके हैं और इतने कमजोर हो चुके हैं, मेरा ख्याल है, या इतने क्या कहना चाहिए, वो लड़ने के लिए अब मेरा ख्याल है तैयार नहीं है हुए, और मुझे तो नजर नहीं आ रहा। लेकिन सर सिर्फ 3 हफ्ते 4 हफ्ते रह गए हैं, यहां तक मामला लटका के लेके आना भी तो मियां साहब कुछ तो सोच रहे हैं। वरना मियां साहब कहते हैं कि हाँ भाई जाओ एक्सटेंशन कर दो, शहबाज शरीफ को बुलाते उसे कहते हैं हाँ भाई निकालो नोटिफिकेशन। शहबाज शरीफ को अगर किसी ने रोका हुआ है तो वो मियां नवाज शरीफ ही हो सकते हैं, और तो कोई नहीं हो सकता। अरे अब तक नहीं हुआ तो अब पता नहीं क्या अंदर उनकी स्ट्रेटजी क्या है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर साहब तो बड़े घी शक्कर है, वो तो बड़े भाई जो है ना, ब्रदर और कजन और पता नहीं जो भी है, वो तो एक दूसरे की तारीफें कर करके नहीं थकते। मगर ये कि अगर नहीं हो रहा वो, और अब तक तो नहीं हुआ, और इतनी टेंशन है, इतनी हर तरफ हर एक इसी इश्यू पे अटका हुआ है, इसको तो मेरा ख्याल है उनको हल कर लेना चाहिए था, और नहीं हो रहा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं अटका हुआ है। मियां साहब से ज्यादा जाहिर है और तो कोई नहीं हो सकता जो मियां साहब ही खड़े हैं। तो अब वो सामने आएंगे तो फिर पता चलेगा कि मियां साहब की पॉलिटिक्स जिंदा है, उनकी पार्टी जिंदा है, उनका कोई रोल है आगे या नहीं है। और अगर ये इसी तरह चलना है, फिर लोगों ने जाके नेपाल बनाना है या बांग्लादेश बनाना है, वो फिर अपने लोग करेंगे, फिर मियां साहब को उसमें कोई रोल नहीं होगा। तो ये उनके लिए आखिरी मौका लगता है। सर एक और सूरत हो सकती है कि मियां साहब अगर मामले को लटका के लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब है मियां साहब कुछ और मनवाना चाहते हैं मजीद आर्मी से। और क्या हो सकता है पॉसिबली सर, एक के इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही कहीं निस्तो नाबूद कर दें, इससे ज्यादा और दीवार के साथ इन्होंने क्या लगाना है पीटीआई को? नहीं, और वो अपने लिए क्या मांगेंगे? वो ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि जी मेरी बेटी को आप वजीर आजम बना दें, ठीक, और या मुझे वजीर आजम बना दे। ये 2 बातें, और इससे ज्यादा और ऊपर रह के क्या मांगने का? तो वो तो बना भी दें तो उनको कोई फायदा नहीं होने लगा। वो लोग कोई उनकी तरफ तो आने वाले, जबरदस्ती आप बना दें, जिसको जितना मर्जी बनाई दिया ऑलरेडी, जो बन चुके हैं वो सारे, बिल्कुल, उनको क्या फायदा हुआ? अब थोड़ा बहुत बचा ले। देखिए, इमरान खान जिस दिन इलेक्शन हुए जेन्युइन और जीत के आ गए इमरान खान, और इन्होंने गवर्नमेंट बना ली, 2 साल के बाद आप देखेंगे कि जी इनकी पॉपुलैरिटी नीचे जाएगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े मसले हैं कि जी ये पूरा हल करना इनके लिए मुश्किल होगा। और जैसा हुआ था जी, जब वक्त आया था तो इनकी बहुत पॉपुलैरिटी नीचे जा रही थी, जी, क्योंकि कोई हुकूमत कर ही नहीं सकती इतने बड़े मसलों को, लेकिन कोशिश कर सकते थे। तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू ये वापस अपने आप को ला सकते हैं, अगर हिम्मत है तो। और नहीं है तो फिर डस्टबिन में, ये हिस्ट्री के कूड़ादान में गए। अल्लाह खैर करे इनका। सर आप पाकिस्तान की सियासत को बड़े अरसे से देख रहे हैं, आपको पता है मियां नवाज शरीफ साहब के महमूद चकजई से सिर्फ अच्छी हेलो आए नहीं बल्कि दोस्ती भी रही है, और मुख्तलिफ इतादों में इकट्ठे रहे हैं। और महमूद चकजई से कम अज कम मियां साहब मिल लें तो शायद उन्हें कोई रास्ता सुझाई नजर आ जाए, क्योंकि इस वक्त तो लगता है मियां साहब को ब्लैकआउट हुआ है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही मैं करूं क्या। तो आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में महमूद चकजई और मियां नवाज शरीफ की कोई मीटिंग हो जाए तो सियासतदानों के लिए कोई रास्ता निकल सकता है? और वो तो उनको चाहिए कि जी कोई एक बड़ा इनिशिएटिव ले, इस तरह के एक 2-3 लोगों का एक ग्रुप बना के जाके हर पार्टी से कहे कि जी मुझे मिलना है, और जाके मिले, और वो कुछ इसको इनिशिएटिव लेके करेगा जी, और लोगों को कन्विंस करे कि जी हमें क्या करना चाहिए, पॉलिटिशियंस को क्या करना चाहिए, फौजियों को एक पॉइंट एजेंडे पे आ जाए
کہ جی ہم نے فوج کو ان کے اپنے دائرے میں رکھنا ہے اور یہ باقی سب مسئلے جو ہے نا یہ ہم نے حل کرنے اور آپ سب مل جائیں. عمران خان وہ تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جی میں عمران خان کو بھی منوا لوں گا, ان سے بھی دستخط کرا لوں گا, آپ لوگ آئیں تو صحیح. لیکن اب کیونکہ وہ لیڈر بنایا ہے ان کو, تو ان کا رول زیادہ میرا خیال ہے ایکٹیو ہونا چاہیے اور ذرا پرو ایکٹیولی ان کو کام کرنا چاہیے. وہ بھی ابھی میرا خیال ہے کچھ ذرا سست لگ رہے ہیں. محمود چکزئی صاحب نے سر کہا ہے کہ 1973 کے اوریجنل آئین پہ سارے سیاستدان اکٹھے ہو جائیں. انہوں نے کہا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ عمران خان سے میں 1973 کے آئین پہ ایگری کرا لوں گا, سائن کرا لوں گا, بغیر ملاقات کیے میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ عمران خان 1973 کے آئین پہ سائن کرا لوں گا. جائیں گے تو بہت پرانی ہے, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو یہ نکال کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اور ایک پوائنٹ پہ میں تو کہتا ہوں آپ باقی سب چھوڑ دیں, ایک پوائنٹ پہ آ جائیں گے جی فوج کا رول آپ ڈیسائیڈ کر لیں, باقی سب ہم آپس میں بیٹھ کے کر لیں گے. تو یہ ان کے پاس ایک موقع ہے اور ان کو کرنا چاہیے. آج کل کا ہی ٹائم ہے یہ, ورنہ پھر یہ ٹائم نکل گیا تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں. سر جب میاں نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے لندن میں میثاق جمہوریت کیا تھا, اس وقت محترمہ کا تو تھا کہ وہ آپ سے بھی ملتی تھیں, باقی لوگوں سے بھی مشورہ کرتی تھی, آپ سے ملیں, آپ نے انہیں گائیڈ بھی کیا, آپ نے پوائنٹس بھی دیے میثاق جمہوریت کے, اور وہی ڈرافٹ لے کے لندن گئیں محترمہ. آج کے دور میں کوئی سیاستدان ایسا ہے جو آپ سے رابطہ کرے یا آپ ان سے رابطہ کریں اور کوئی صورت نکل آئے میثاق معیشت کی, میثاق جمہوریت کی یا میثاق اس وقت تو یہ تھا ایک کہ یہ ان دونوں میں لڑائی تھی اور وہ ملتے ہی نہیں تھے اور ملک کے باہر تھے دونوں جی. تو اس وقت تو میں نے یہ سوچا تھا کہ بھائی ان کو کہا جائے کہ جی یہ دیکھیں آپ لوگ ملنے جا رہے ہیں تو اس ملاقات سے کوئی بہت بڑا اناؤنسمنٹ ہونا چاہیے, تب لوگوں کو کوئی ایک امید ملے گی پاکستان کی. بالکل وہ ان کو سمجھ میں آیا اور پھر آ کے انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے چلے کرتے ہیں, اور وہ انہوں نے کیا. اب تو سب کو پتا ہے کہ جی کیا کرنا ہے ہمیں. اب ایک ہی مسئلہ ہے ہمارا فوج, اور یہ بھی اسی کے ہاتھوں مارے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی بھی مارے ہوئی ہے, چکزئی صاحب بھی, اور ان کو تو آسانی بہت آسانی ہے کہ جی 1 پوائنٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں آ کے ہم. مگر ایک تو کمٹمنٹ چاہیے, ہمت چاہیے, اور کچھ کرنے کے لیے تیار ہونا. اب اگر یہ حکومتیں لے کے بیٹھے ہیں, بیٹی یہ بن رہی ہیں, مال کمائے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں, اگر وہیں پھنسے رہیں گے تو پھر تو کچھ نہیں ہوتا. ویسے بھی سر اگر دیکھا جائے تو عمران خان کو تو پاکستان کی فوج سے یا پاکستان کے فوجیوں سے ایک بار ٹھڈے لگے ہیں سیاسی طور پر. میاں صاحب 3 دفعہ ٹھڈے کھا چکے ہیں. اور عمران خان کو اتنا میرا خیال ہے فوج کو مسئلہ بھی نہیں ہے. 1-2 لوگ جو ہیں جنہوں نے پرسنل ایشو بنا لیے, ورنہ وہ فوج کو تو ہمیشہ کہتا ہے کہ میری فوج ہے اور میرا پاکستان ہے اور یہ فوج کی ضرورت ہے. اور ٹھیک ہے, یہ ہر ایک کی یہی پالیسی ہے کہ جی فوج کا ہونا تو ضروری ہے, لیکن یہ کہ جی یہ 2 لوگوں نے جو اپنی ذاتی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے اس کو وہ کٹ کریں اور بات کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے, یا پولیٹیشین سارے مل کے ان کو فورس کریں کہ بھائی آپ لوگ ذرا سیدھا رکھیں, پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں, آپ لوگ ٹھیک ہو جائے, تو یہ ہو سکتا ہے. ورنہ اگر کوئی نہیں کرنے کو تیار تو ہم تو ڈوبتے تو چلے جا رہے ہیں, ڈوب رہے ہیں. سر عمران خان نے اپنی پارٹی کی جیل میں ہے خود بند, لیکن پارٹی کے بارے میں 3 انہوں نے انکوائریز ہیلڈ کر دی ہیں. انہوں نے کہا کہ محمود چکزئی کا نوٹیفکیشن کیوں نہیں ہو رہا, علامہ راجہ ناصر عباس کا نوٹیفکیشن کیوں نہیں ہو رہا, اگر اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ آپ سے تعاون نہیں کر رہے تو کیا آپ نے ان کے دروازے کھٹکھٹائے, کیا آپ نے میڈیا کے سامنے واویلا کیا, کیا آپ نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا. اب عمران خان وہاں سے بیٹھ کے ان کو چابک مار رہا ہے, لیکن یہ پی ٹی آئی والے جو ہے کوئی اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہے. کیا اس کا کوئی اثر ہوگا آپ جو عمران خان نے انکوائری؟ عمران خان کے تو ٹارگٹ بھی بالکل کلیئر ہے, ان کا ویژن بھی کلیئر ہے, ان کا گول بھی کلیئر ہے, وہ تو ان چھوٹی چیزوں میں پھنستے نہیں ہیں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جی وہ اپنا مین ٹارگٹ سیدھا رکھتے ہیں. بالکل صحیح. اور اسی لیے انہوں نے یہ چکزئی وغیرہ کو بنا دیا. اب ان کا کام ہے کہ جی یہ ذرا ایکٹیولی اس کو پرسو کریں اور آگے چلائیں, تو میرا خیال ہے یہ ہو سکتا ہے. سر لمبی ہوگی, بہت شکریہ. ہم امید کریں گے کہ محمود چکزئی صاحب تک آپ کا یہ میسج ان کو ذرا فون کر کے ان کو کہیں کہ جی ذرا تگڑے کوئی کھائے پیئے, وٹامن کھائیں. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سر. تھینک یو.